السلام علیکم جی، بہت ہی عرصے کے بعد ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں کیونکہ بہت ساری چیزیں آ گئی تھی زندگی میں جو مجھے ڈپریشن میں لے گئی تھیں۔ لگ بھگ 3 مہینے تو لگے مجھے اس چیز سے لڑتے ہوئے، اور اب واپس میں اپنی پرفیکٹ سچویشن تو نہیں کہوں گی لیکن واپس اپنی سچویشن میں آئی ہوں۔ تو سوچا کہ آج ذرا مٹی کے ساتھ کھیلوں، مٹی کا انسان جو ہے وہ مٹی کے ساتھ نہ کھیلے تو اسے میرے جیسے انسان کو سکون نہیں آتا۔ پودے لے کے آئے تھے ہسبینڈ، اس کو ری ارینج کرنا تھا، بہت ساری چیزیں تھیں، اور سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ گپ شپ کرنے کا موقع مل جائے گا۔ لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن میں سنتی ہوں کہ جن کے ساتھ میرا آواز کا رشتہ ہے انہیں ویڈیو سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، وہ میری باتیں سنیں گے۔ ہر چیز واپس آتی ہے، یاد رکھیے گا۔ اگر آپ نے کسی کے ساتھ نیکی کی ہے، برا سلوک کیا ہے، کسی کو تنگ کیا ہے، کسی کا مال کھایا ہے، حق کھایا ہے، جو کچھ بھی کیا ہے وہ واپس آتا ہے۔ کبھی بھی آپ کی نیکی جو ہے وہ ضائع نہیں جاتی، اس چیز کو ذہن میں رکھ لیں۔ میں جب چھوٹی تھی تو اپنے باؤ جی کے گھر میں وہ مجھے بھیجتے تھے وہ تیسرے چھت پہ، اور کہتے تھے کہ جاؤ تم نے نا پودوں کو پانی دینا ہے اور تم نے چڑیا کو باجرہ ڈالنا ہے۔ تو جتنا عرصہ میں پاکستان میں ہوں ابھی اور باہر بھی تھی تو پودوں کے ساتھ میرا بڑا لگاؤ رہا، اور باؤ جی جو تھے مجھے ہمیشہ یاد آتے رہے کہ انہوں نے میری زندگی بنائی، اور اب وہ چیز پرماننٹ میرے پاس واپس آ گئی ہے۔ میرے پاس پودے آ گئے، میرے پاس باجرہ آ گیا، میرے پاس پرندے آ گئے، ان کو پانی دینا، میری وہی ہیبٹ واپس آ گئی، اور میں بہت خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اگر آپ سے کوئی چیز چھین لے تو پریشان نہ ہوا کریں، اس میں آپ کے لیے کوئی بہتری ہے۔ کوئی رشتہ اگر آپ سے چھن جاتا ہے، کوئی لاس ہو جاتا ہے آپ کو، اگر بزنس میں کچھ بھی ہو جاتا ہے، یہ جو ہمیں آج کل ڈپریشن ہے نا، وہ اسی لیے ہے کہ ہم اللہ کی رضا میں راضی نہیں ہوتے۔ ہم کہتے ہیں کیوں ہوا، ایسے کیوں ہوا، میں نے تو یہ سوچا تھا، میں نے آج جیسے میرے بچے کہتے ہیں کہ ہم کیوں واپس آ گئے پاکستان، ہمیں وہیں رہنا چاہیے تھا، ہماری وہاں بڑی اچھی لائف تھی، یہاں پہ ہمیں بہت ساری مشکلات جو ہیں وہ فیس کرنی پڑتی ہیں، اور میں انہیں آگے سے یہی کہتی ہوں کہ کوئی بات نہیں، اس میں میرا رب راضی تھا، اور ہمیں جو ہے اسی میں راضی رہنا پڑے گا، چاہے جو بھی ہو۔ ہم کر تو کچھ نہیں کر سکتے۔ تو میں نے جب سے یہ چیز اپنانا شروع کی کہ اپنی زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے، میں بس اس پہ سر جھکا دیتی ہوں، میں کہتی ہوں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ میرے سے ایسے ہی راضی ہیں، اور میں ان کی دی ہوئی ہر مشکل پر جو ہوں بس ٹھیک ہے، میں نے سر جو ہے نا وہ جھکا لیا ہے۔ تو آپ لوگ بھی یہ کرنے کی کوشش کریں، یہ پریکٹس ہے ایک، آپ کو جو مل رہا ہے، دال روٹی دو نوالے، سجدہ کرنے کی توفیق، سب سے بڑی بات صحت، سب سے ہی انمول چیز جو آپ کو کسی ہسپتال میں، کسی ڈاکٹر کے پاس کوئی بھی آپ کو پرچی پر لکھ کر نہیں دیتا کہ یہ لو صحت ہے بھئی، یہ لے جاؤ گھر، اور آپ خوشی خوشی اسے لے آئیں گے، آپ تو دوائیں ہی لے کے آتے ہیں نا۔ تو صحت کو اپنے انجوائے کیا کریں، اپنے چھوٹے سے گھر کو انجوائے کیا کریں، سجدوں کو انجوائے کیا کریں، دال روٹی کو انجوائے کیا کریں۔ آج کل میں روٹی کے ساتھ دن کے وقت صرف سرکے والا پیاز کھا رہی ہوں، اس لیے نہیں کہ میرے گھر کھانا نہیں پکتا، ہاں کھانا پکتا ہے، لیکن کچھ صحت کے معاملات ایسے ہو گئے کہ میں نے اپنے کھانے کو کم کر دیا، اور جب سے وہ میں نے کھانا شروع کیا ہے، یقین کریں میں زیادہ ایکٹیو ہو گئی ہوں۔ پھر مجھے یاد آ گئی اپنی اماں جی، جو میری دادی تھیں، ہم انہیں اماں جی کہا کرتے تھے، تو ہم انہیں اکثر دیکھتے تھے کہ وہ روٹی کے اوپر نا آم رکھ کر کھاتی تھیں، اور مجھے تو کبھی بھی اچھا نہیں لگا تھا ایسے، اور یہ بھی نہیں تھا کہ ہمارے گھر میں صرف سبزیاں اور دالیں پکتی تھیں۔ میرے جو دادا تھے باؤ جی، وہ بہت زیادہ شوقین تھے، انہوں نے صبح پائے کھانے، ساتھ ایک پورا پیالہ چائے کا، بیچ میں نان ڈبونا اور کھانا، خود بھی کھانا اور میرے بھائی کو بھی کھلانا۔ تو میں نے کبھی یہ چیزیں ایکسپیرینس نہیں کی، میں بس لائٹ وائٹ کھانا وانا کھاتی ہوں، لیکن میرا بھائی آج بھی جو ہے وہ ماشاء اللہ سے ناشتہ بڑا اچھا کرتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے، کیونکہ اس کی ایک ہیبٹ بنی ہوئی تھی۔ تو اماں جی نا روٹی کے اوپر آم بھی رکھتی تھی، اور یقین مانیں اتنی خاموش عورت، اتنی خاموش عورت کہ میں نے انہیں کبھی، میرے دماغ میں نا ان کی کوئی آواز نہیں ہے کہ او اماں جی نے شور ڈالا ہو، اماں جی نے کبھی کسی کو منع کیا ہو۔ 4 بیٹیاں تھیں ان کے، 2 بیٹے، 6 بچوں کا ہرا بھرا گھر، لیکن بالکل خاموش۔ اور اب وہی خاموشی میں اپنے والد صاحب کے اندر دیکھتی ہوں کہ بالکل وہ کسی معاملے میں انٹرفیئر نہیں کرتے، بہت زیادہ خاموش ہے۔ اور اب جب میری ایج ہونا شروع ہو گئی ہے، آئی ایم 42 ناؤ، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہی چیز میرے اندر ٹرانسفر ہوگی، اینڈ آئی ایم ویری ہیپی فار دیٹ، کیونکہ ان کی خاموشی کی وجہ مجھے پتہ چل گئی۔ ان کی خاموشی کی وجہ یہ تھی کہ وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کرتی ہوں گی، کیونکہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اور وہی چیز میرے اندر بھی آ گئی ہے۔ لاسٹ ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو 2 تسبیح بتائی تھی، کہ 2 یا 3 بتائی تھی، مجھے ابھی یاد نہیں ہے، لیکن جو بھی تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اپنی زندگی میں اس کو شامل کریں، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں جو ہے وہ چینج ضرور آئے گا۔ ابھی جو ہے ایک تسبیح میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں
جو میں اب عصر کے بعد کرتی ہوں، 10 15 20 25 جتنے بھی منٹ لگتے ہیں، تین جو ہے نا ان کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اور دوسری جو ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اور تیسری جو ہے وہ چھوٹا درود شریف ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد و بارک وسلم علیہ۔ یہ تو آپ کنفرم کر لینا کہ یہ تینوں آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے ساتھ آپ استغفار کی تسبیح ایک پڑھ لیں، جتنی آپ کی صحت، جتنا آپ کا ٹائم جو بھی ہے وہ، اور ساتھ ایک آیت کریمہ بھی آپ ایڈ کر لیں، اور اگر آپ کے پاس تھوڑا سا زیادہ ٹائم ہے تو ایک قل هو اللہ احد کی تسبیح جو ہے وہ پوری، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ ایک تسبیح آرام سکون سے پڑھیں۔ اور تسبیحاں ٹائم لیتی ہیں، لیکن جو بھی آپ کی صحت کے معاملات ہے، ڈپریشن ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ یقین کریں کہ وہ ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ حالانکہ میں پڑھا بھی رہی ہوتی ہوں، شام کو میں ٹیوشن بھی پڑھا رہی ہوتی ہوں، بچے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نیچرلی مجھے نا، اگر میں سو بھی رہی ہوں فرض کرے سیٹرڈے سنڈے کو، تو میں اٹھ جاتی ہوں، وہ میں تسبیح ضرور 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 پڑھتی ہوں، اس کو میں مس نہیں کر سکتی۔ تو میں نے سوچا کہ چلے میں آج آپ لوگوں کے ساتھ اپنی یہ روٹین شیئر کروں کہ زندگی میں بہت سارے اتار چڑھاؤ آتے ہیں انسان کی، اور کچھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ آپ اس سے ٹھیک نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ معاملات آپ کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ کچھ آپ کی انسان کی اپنی کوتاہی ہوتی ہے، کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے انسان پر، امتحانات آ جاتے ہیں، تو ان سے نکلنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اللہ سے رجوع کریں۔ اور آج کل جیسا وقت آ گیا ہے نا، میں تو کہتی ہوں قیامت ہے، نفسا نفسی ہے، اور ہر طرف سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، تو اس میں زیادہ ضرورت ہے ہمیں نیکیاں کرنے کی، اس میں زیادہ ضرورت ہے ہمیں استغفار کرنے کی، اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہونے کا کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگر ہم لوگوں نے یہ نہیں کیا تو یقین مانیں کہ آخرت جو ہے نا ہماری بہت ہی خراب ہونے والی ہے، کیونکہ یہ انسٹاگرام، فیس بک اور ٹک ٹاک کا دور ہے، یوٹیوب کا دور ہے، شاید ہم جو ہے آگے اپنے لیے کچھ بھیج سکیں، اور جو فتنے زیادہ بڑھ رہے ہیں، ہمیں زیادہ ضرورت ہے قرآن پڑھنے کی، یہ تسبیحات کرنے کی، اور اس طرح آپ دیکھیں گے کہ آپ ڈپریشن سے بھی نکل آئیں گے۔ اور ایک اور ضروری بات کہ جن رشتوں میں احساس نہیں ہوتا نا، وہ آپ کے رشتے نہیں ہوتے، یہ یاد رکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ساتھ محلے والوں میں سے کوئی ایک ایسا گھر ہو جس کو یہ پتہ ہو کہ آپ بیمار ہیں، تو وہ رات کو 2 بجے بھی آپ کو فون کر کے پوچھے کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نہیں۔ یہ احساس کے رشتے بنائیں، اور جو رشتے ایسے ہیں کہ جن میں آپ کا بالکل کوئی احساس نہیں ہے، جو آپ لوگوں کو پوچھتے نہیں ہیں، مطلب کے ہیں، ضرورت کے ہیں، پیسے کے ہیں، ان میں خلوص نہیں ہے، ان میں بناوٹ ہے اور جھوٹ ہے، منافقت ہے، تو ان سے دوری جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ ادروائز آپ کی جو مینٹل ہیلتھ ہے، جو بیسیکلی پاکستان میں کچھ بھی نہیں سمجھی جاتی، وہ زیرو ہو جائے گی، آپ تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ آپ کے جو بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں یا بڑے بچے ہیں، ان کو دیکھنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہ عورتوں کے لیے اسپیشلی ایک میسیج ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کریں، تسبیح میں بڑی ہی طاقت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کریں۔ خدا حافظ۔